اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ آج ایک بہت اہم دن ہے ہم انڈیا والوں کے لیے۔ آج کا دن یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گنتنتر دنوتسو، ریپبلک ڈے۔ یہ ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کو تھوڑا بہت جاننا چاہیے۔ 1947 سے پہلے 1947 تک ہمارے ملک میں برٹش کا دور تھا۔ حکومت پاور انگریزوں کے ہاتھ میں تھی، اور ایک زمانے سے ہمارے ہم وطن ہم سب آزادی کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے۔ 1930 کے بعد ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم زیادہ دنوں تک یہاں نہیں رہ سکتے، یہ لوگ جاگ چکے ہیں، ہم زیادہ کوشش کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ایک دن چھوڑنا ہے، اور پھر 1935 میں انڈین نیشنل کانگریس نے، یہ جو آج کی جو کانگریس پارٹی ہے، اس پارٹی کا وجود ہی دیش کو، ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہوا تھا۔ آزادی سے پہلے ان کی بہت خدمات ہیں۔ تو 1935 میں کانگریس نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم اب آزاد ہیں۔ اس کے بعد ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے یہاں الیکشن کروانا اور یہیں کے لوگوں کو جو ہے علاقائی طور پر پاور ان کے ہاتھ میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1946 میں ایک سال پہلے ہی سے ایک پلاننگ ہو گئی تھی کہ اگلے سال ہم پورے ملک کو آزاد کریں گے، لیکن آزاد ہونے کے بعد ملک کا قانون کیا ہوگا، کیسے حکومت کرنا ہے، وہ سب پریپیئر کرنے کے لیے ایک عبوری حکومت کا قیام ضروری ہے۔ عبوری حکومت کہتے ہیں، مدھینترا جسے بولتے ہیں۔ تو اس وقت 1946 میں پورے ہندوستان کے اندر انگریز کے ہاتھ میں 17 صوبے تھے، 17 اسٹیٹس تھے، اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے علاقہ تھے۔ یہ 17 اسٹیٹ وہ تھے جہاں انگریزوں کی ڈائریکٹ حکومت تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹیٹ بہت سارے 17 کے علاوہ 560 پر 564 چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جہاں لوگ خود حکومت کرتے تھے۔ ڈائریکٹ برٹش کا وہاں پہ حکم نہیں تھا، لیکن انڈائریکٹ وہ سب تھے۔ تو چھوٹے چھوٹے ملک تھے، جیسے حیدرآباد ایک الگ ملک تھا، جموں کشمیر الگ تھا۔ اس وقت بھی یہ برٹش کے انڈر میں نہیں تھے۔ تو برٹش کے انڈر میں اس وقت 1946 میں 17 اسٹیٹس تھے۔ آندھرا پردیش تو اس وقت تھا بھی نہیں۔
کرناٹکا، آندھرا اور تمل ناڈو یہ سب ملا کر کے کچھ آندھرا کے علاقے، کچھ کرناٹکا اور کچھ تمل ناڈو، مدراس کے نام سے ایک اسٹیٹ ہوتا تھا۔ تو ان 17 اسٹیٹس میں اس وقت انہوں نے الیکشن کروایا، اسٹیٹ الیکشن۔ اس الیکشن میں جو جیتیں گے وہ لوگ ایک عبوری سینٹرل کیندرم کے لیے ایک عبوری حکومت بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو یہ لوگ ووٹ دے کر الیکٹ کریں گے۔ تو چنانچہ ان 17 اسٹیٹ میں جو الیکشن ہوا، ٹوٹل جو وہاں کے ممبر تھے، یعنی جسے آج ہم MLA کہہ سکتے ہیں، 1585 1585 اتنے اسمبلی یا کانسٹیٹوئنسیز تھے۔ اس وقت انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا، یہ سب کی بات کر رہا ہوں۔ 1585 الگ الگ سیٹوں پر انتخاب ہوا، الیکشن ہوا، جس میں سے کانگریس نے 920 پر 3 اسمبلی اس وقت کے جو حلقے تھے جیتے، اور مسلم لیگ جو تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، جو اب پاکستان بنگلہ دیش کے بننے کے بعد اس کا اثر نہیں ہے، انہوں نے 425 سیٹیں جیتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ سارے تقریباً سیٹیں ریزرو تھیں۔ ان ریزرو جتنے بھی ریزرو سیٹیں تھیں نا، سب میں مسلم لیگ نے جیتا، 100% رزلٹ تھا ان کا۔ یہیں سے جناح صاحب کی یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم اپنے علاقے میں جب پورے جیت رہے ہیں تو ہم انڈیا کے ساتھ کیوں رہیں۔ سپریشن کا خیال جب آیا ہو 1946 کے الیکشن میں جو رزلٹ آیا، یہ جو 17 اسٹیٹ ہیں، ان میں سے اس وقت کے 3 اسٹیٹ جو آج ٹوٹل پاکستان میں ہیں، اور 11 اسٹیٹ ایسے تھے جو ٹوٹل آج انڈیا میں ہیں۔ 3 اسٹیٹ ایسے تھے جس میں بٹوارا ہوا ہے، کچھ ادھر چلے گئے۔ پنجاب کے نام سے ایک اسٹیٹ تھا جس کا کچھ اکثر علاقہ پاکستان چلا گیا۔ اس طرح تو 3 اسٹیٹس میں کچھ انڈیا میں رہ گئے، کچھ پاکستان میں رہ گئے۔ لیکن الیکشن جو ہوا، الیکشن پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا جو اس وقت کا ہندوستان تھا، ان سب کے لیے ایک مرکزی حکومت بنانے کے لیے۔ وہ حکومت کا کام کیا ہے؟ اب انگریز تو چھوڑنے والے تھے 47 میں، ان کے جاتے ہی انڈیا میں کیا قانون ہونا چاہیے، راجیانگم کیا ہونا چاہیے، آئین، حکومت کا آئین جسے ہم کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کیا ہونا چاہیے، اسے طے کرنے کے لیے یہ جو اسمبلی، یہ جو 17 اسٹیٹ میں جو الیکشن ہوا، تقریباً 1580 پر 5 جو ممبر تھے، ان سب کو الیکٹ کرنا تھا مرکزی حکومت کے لیے کچھ لوگوں۔ چنانچہ الیکشن کتنے کا ہوا؟ یہ جو 17 اسٹیٹ تھے، اس میں الگ الگ حکومتیں بن گئی۔ مسلم لیگ پنجاب میں مسلم لیگ کی بن گئی، ممبئی وغیرہ اکثر علاقوں میں کانگریس کی حکومت بن گئی۔ تو ان حکومتوں کو ٹوٹل 290 پر 6 ممبروں کو الیکٹ کرنا تھا، جیسے آج راجیہ سبھا ہوتا ہے۔ جیتے ہوئے ممبر ووٹ دے کر MPs کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو MP کا الیکشن تو آج تو پبلک دیتی ہے، لیکن راجیہ سبھا جو ہوتا ہے MLA ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس وقت الیکشن ہوا 296 سیٹوں کے لیے، اور یہ 296 جو سیٹیں ہیں، ان سب کو بعد میں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں جانا تھا، راجیانگا اسمبلی، راجیہ سبھا نہیں۔
یعنی وہ اسمبلی جہاں پر اب قانون بنائے جائیں گے. ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جسے ہم اردو میں آئین کہتے ہیں، اسے بنانے کے لیے ان سب کو الیکٹ کیا گیا. تو یہ تو ٹوٹل 296 تھے، جس میں سے کانگریس کے 208 تھے اور مسلم لیگ کے 73 تھے. اور ٹوٹل جو تھے، جو اس وقت کے اسمبلی میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر جو ٹوٹل سیٹ تھے وہ 385 سیٹ تھے، جن میں یہ جو الیکٹڈ 296 کے ساتھ ساتھ وہ علاقے جہاں پر ڈائریکٹ برٹش کی حکومت نہیں تھی. انڈیا میں تقریباً 560 پر 4 چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھیں. انڈیا تو بہت بڑا تھا، برٹش کے انڈر میں ڈائریکٹ جو ہے تقریباً 60% ایریا تھا، 40% ایریا ان کے انڈر میں نہیں تھا، جس میں ایک حیدرآباد جو بڑا ہے، ایسے چھوٹے بھوپال چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں. تو ان میں سے بھی انہوں نے کچھ ممبروں کو لے کر کے ٹوٹل جو ان کا جو فگر بنا 385 کے قریب، جس میں مسلم لیگ کے بھی تھے، ان ایریا سے بھی تھے جو اب پاکستان میں چلے گئے، بنگلہ دیش میں چلے گئے. ان سب کو ایک حکومت بنانی تھی، عبوری حکومت جسے ہم کہتے ہیں، انٹرم گورنمنٹ. مدھینترا، جیسے کوئی ریزائن کرتا ہے اسمبلی کا تو بعد میں گورنر کیا کرتا ہے، اس کو الیکشن ہونے تک آپ ہی کرو. اسی طرح ایک حکومت بنائی گئی، عبوری حکومت 1946 میں. چونکہ کانگریس کے ممبر زیادہ تھے اس میں، اس لیے جواہر لال نہرو کو وزیر اعظم پرائم منسٹر بنایا گیا اور ڈاکٹر رادھا کرشنا جو تھے ان کو صدر بنایا گیا. یہ پہلا جو وزیر اعظم بنے ہیں جواہر لال نہرو 1946 جون ہی میں بن گئے تھے، 1 سال پہلے، آزادی سے پہلے. ہمارا ملک آزاد ہوا ہے 47 میں، لیکن ڈاکٹر رادھا کرشنا صدر پریزیڈنٹ آف انڈیا اور جواہر لال نہرو جو پرائم منسٹر بنے وہ 46 میں، 40 پر 6 میں، 1 سال پہلے ہی، ملک کے آزاد ہونے سے 1 سال پہلے. وہ جو پرائم منسٹر بنے تھے اس وقت پورا ملک ایک تھا، پاکستان بھی اس میں تھا، بنگلہ دیش بھی اس میں تھا، اور ایک ہی پارلیمنٹ تھا. اس وقت پارلیمنٹ نہیں کہا جاتا تھا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہا جاتا ہے، مجلس جہاں پر قانون بنائے جائیں گے. چنانچہ یہ جو لوگ تھے نا ممبر 380 کے قریب، جواہر لال نہرو کے پرائم منسٹر بننے کے بعد محمد علی جناح اور مسلم لیگ نے یہ کہا کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمارے لیے ایک الگ ہونی چاہیے، پاکستان کو الگ کرنا ہے. تو 1 سال پہلے ہی سے ایک ہمارے لیے بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہونا چاہیے، جس میں ہم بھی وہاں اپنی حکومت کریں گے، اور اس بیچ میں ہم بھی اپنا جو آئین ہے، اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے، راجیانگم جسے ہم کہتے ہیں، وہ بنانے کے لیے ہم کو الگ کیا جائے. اور اس بات کو اس وقت کا جو گورنر جنرل تھا برٹش کی طرف سے، اس نے ایکسیپٹ کیا. تو یہ ان میں سے پھر الگ کیے گئے کچھ ممبروں کو، اور کراچی میں ان کے لیے قائم کیا گیا نیا. تو اب جو ممبر رہ گئے، ٹوٹل جو ممبر رہ گئے ہیں اس وقت کے، آج کے حساب سے اگر کہا جائے تو پارلیمنٹ ہے انڈیا کے، اس وقت کے جو پارلیمنٹ ہے، اس وقت اس کا نام جو تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. 299 ممبر اس میں رہے، 299.
پھر ملک آزاد ہو گیا. ملک کے آزاد ہوتے ہی اگست میں ہی 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، اور آلریڈی جو ہے جواہر لال نہرو جو ہم سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر تھے. 1947 29 اگست کو وہ جو حکومت تھی عبور و حکومت، جو 290 جس کے ممبر تھے، ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی جسے ڈرافٹنگ کمیٹی کہا جاتا ہے. 7 ممبر تھے اس میں. ان کے جو ہیڈ تھے، چیئرمین اس کمیٹی کے جو چیف تھے، وہ امبیڈکر کے تھے، اسی لیے ان کو نرماتا کہا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ جو 7 تھے ٹوٹل، ان کے علاوہ 6 اور تھے، الگ الگ کمیونٹی سے تھے. ایک اس میں مسلمان بھی تھے جن کا نام تھا سعد اللہ کے نام سے. ان لوگوں نے اگست میں بنی یہ کمیٹی، اکتوبر، سپٹمبر، پھر نومبر 4 تاریخ کو انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کر کے اس اسمبلی کو ہینڈ اوور کیا، بہت جلدی 2 مہینے کے اندر. لیکن پھر اس اسمبلی میں جہاں سارے اس وقت سینٹرل گورنمنٹ کے جو لوگ تھے، لمبی بحث ہوئی اس کے اندر. 11 سیزن اور 165 دن 165 ڈیز ڈسکشن ہوا. اس میں کچھ رد و بدل، کیا کرنا ہے، کون سا نکالنا ہے، کیا ہے، کافی بحث ہوئی. 11 سیزن بلائے گئے. جو ٹوٹل جو ڈیز ہے 165 ڈیز بحث و تکرار کے بعد آخر کار 26 نومبر کو یہ مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ اب یہ جو ڈرافٹنگ جو ہے ان کے پاس، اسے اڈاپٹ کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے. یہی اب ہمارا آئندہ کا راجینگم ہوگا، جسے ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں. کب اس کو قبول کر لیا؟ 1949 26 نومبر، تقریباً 2 برس 11 مہینے 18 دن تیاری میں لگ گئے. یہ جو ہمارا اس وقت کا راجینگم ہے، 26 کو نومبر کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ اس کو جو ہے 26 جنوری سے اس کو نافذ کریں گے، یہ عمل میں آئے. کیوں 1 مہینہ 2 مہینے کیوں انتظار کیا؟ 26 جنوری ہی وہ ڈیٹ تھا. 1935 میں کانگریس پارٹی نے اعلان ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اب ہم پورے طور پر آزاد ہیں، ہم جو ہے اب برٹش کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں. اس دن کو یاد کرتے ہوئے اسی دن یہ ایک نیا قانون نافذ کرنا چاہتے تھے. چنانچہ 1950 4 جنوری کو فائنل میٹنگ ہوئی، جس کے اندر یہ 290 جو ممبر تھے اس وقت پارلیمنٹ کے، ان سب نے 2 کاپی پر دستخط کیے، جو ہمارا اب کا راجینگم ہے. ایک انگلش میں اور ایک ہندی کے اندر، اس کو پورا ہاتھوں سے لکھا گیا، وہ بھی ہے، بعد میں پرنٹ ہو گیا ہے. اور پھر 26 جنوری آج کے دن 1950 کو ہمارا جو راجینگم ہے اسے نافذ کر دیا گیا اب یہاں. اور اسی راجینگم کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے وہ ریپبلک بن گیا. ایسا جو قانون جسے پبلک سے منتخب شدہ جو ممبران تھے، ان 299 جو ممبر تھے اس راجینگم کو بنانے کے لیے، ان سب کو پبلک نے الیکٹ کیا تھا نا، اس لیے جمہور کہتے ہیں عوام کو.
یوم جمہوریہ عوام کا دن ہے. آج سے پاور میں جو لوگ ہیں وہ سرونٹ ہیں. ہر 5 سال پہ الیکشن ہو گئی. یہ سب کچھ اب جو ہمارا جو لا چل رہا ہے وہ 1950 میں، اس کے بعد 1952 پہلا الیکشن ہوا انڈیا میں. 57 کے بعد پاکستان تو الگ ہو ہی گیا تھا. پہلے الیکشن میں بھی کانگریس پارٹی نے جیت حاصل کی، اس لیے جواہر لال نہرو کنٹینیو آگے بھی چلتے رہے. تقریباً 16 سال تک ان کی حکومت رہی ہے. تو یہ ہماری آج کے دن کی تاریخ ہے کہ ہمارے ہاں اب جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا راجینگم ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، وہ اس اسمبلی کے ذریعے، اور یہ جو اس ٹیم کا پورا کام نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ امبیڈکر نے کیا ہے، نرماتا نہیں. یہ پورے جو لوگ تھے تقریباً 299 لوگ، ان سب کی رائے، بہت بحثیں ہوئی، بہت ایڈوائزیں آئیں. ان کا کام تو ڈرافٹ کرنا تھا. وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اسے قلم بند کرنا تھا. پھر اس پر ڈسکشن ہوا. چونکہ یہ کمیٹی کے ہیڈ تھے اس لیے ان کا نام زیادہ پاپولر ہو گیا. اب ہم انڈیا میں اسی قانون کے حساب سے عمل کریں گے. یہ ہمارا یوم جمہوریت ہے. ہم میں سے کوئی بھی، یہ جب قانون بنا تھا، آرٹیکل اس کے 395 تھے. راجینگ کا آرٹیکل آتا ہے، آپ نیٹ پہ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں کھلتی ہے، 1 2 3 4. اب اس میں آزادی کے بعد 1950 کے بعد بہت سارے آرٹیکلس اور بھی اس میں بڑھا دیے گئے. امینڈمنٹ ہوتے رہتا ہے، کوئی نئی بات ہے. ہمارا پارلیمنٹ اسی لیے ہے، کوئی نیا قانون بنانا ہے اس پر بحث ہوتی ہے، اور پھر اسے اگر پاس کر لے پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا اور ہمارا جو صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ اس کو کنفرم کر دے تو وہ آرٹیکل میں آ جاتا ہے. دھیرے دھیرے جب کبھی حسب ضرورت اس میں بڑھاتے گھٹاتے رہتے ہیں، چلتے رہتا ہے. تو ہندوستان کے لیے ہمارا جو راجینگم ہے وہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ہماری کورٹ بھی اس کی پابند ہے، جوڈیشری. اس سے ہٹ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہر ایک میں اسی کا ریفرنس دینا ہے. آپ راجینگم سے ہٹ کر کوئی جج فیصلہ نہیں کر سکتا. اور ہمارا جو یہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے ان کا بھی یہی ہے. یہ لوگ بھی کوئی قانون بنانے سے پہلے اسے دیکھنا پڑے گا. راجینگم سے کوئی قانون ٹکرا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ اس قانون کو راجینگم میں آپ شامل نہ کرو. تو ہمارے ہندوستان کے لیے کیا ہے، مین ہمارا راجینگم ہے جسے ان لوگوں نے تیار کیا ہے. اس وقت کے مرکزی حکومت جو عبوری حکومت تھی، مدھینترا گورنمنٹ تھی، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی. پبلک سے الیکشن ہوا نہیں تھا. الیکشن تو بعد میں ہوا جب یہ سب کچھ پاس ہو گیا. ہمارا جو پارلیمانی پہلا جو الیکشن ہے 1952 میں ہوا. ایک طرف یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے قانون کے حساب سے ہی چلنا ہے. ہم راجینگم کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں. بولیں گے، کچھ کریں گے، ہر جگہ آپ پنشیبل ہوں گے، آپ کو سزا ہوگی. ایک طرف تو یہ ایک راجینگم ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ قوانین کیوں بنتے ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو پیسفل طریقے سے آسانی کے ساتھ گزارے، اسے کسی طرح کی کوئی زبردستی نہ ہو، کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، ہر آدمی کو انصاف ملے، ہر آدمی سیدھے راستے پر چلے، اسی لیے یہ سارے قوانین بنتے ہیں۔ اور اس میں سے کوئی غلطی کرتا ہے جو ہمارے یہاں ان قوانین کو نافذ کرنے کا جو ویوستھا ہے، وہ لوگ سزا دیں گے آپ کو۔ وہ رسپانسبل ہے کہ پورے ملک کے اندر اس قانون کو بحال کرو، اور جو اسے نہیں مانتا ہے اسے پنش کرو، اس کو سزا دو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سزائیں ہوتی ہیں، لوگ جیلوں میں جاتے ہیں غلطی کرنے میں۔ لیکن ایک ایمان والے کے لیے جہاں وہ رہتا ہے، جس ملک کا وہ باشندہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے بھی اس کی زندگی سدھر جائے، ایک اچھی زندگی گزارے، تاکہ دنیا میں بھی یہ سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بھیجا ہے، ہمیشہ وہ بھیجتا رہا ہے۔ اب آخری نبی آ چکے ہیں اس طریقے کو لے کر، جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام نے بھی زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہمارے سامنے دیا ہے۔ اسلام میں ہر طرح کے گائیڈنس ہیں، سیاسی، سماجی، انفرادی۔ اکیلے میں آپ کو کیا کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ کو کیسے زندگی گزارنا ہے، گھر میں آپ کو کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، اور تنہائی میں آپ کیسے زندگی گزارو، تنہائی میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں آپ کی پرسنل لائف اور دوسروں کے ساتھ کی جو زندگی ہے، سوشل لائف ہو گئی، آپ کی پولیٹیکل لائف ہو گئی، ہر میدان میں اللہ نے احکام دیے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور یہ کب سے شروع ہوا؟ اللہ کے نبی جب نبی بنا کر بھیجے گئے، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہمارا جو آئین بننا شروع ہو گیا۔ اسلامی جو کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام کا جو راجینگم ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس وحی کا سلسلہ جیسے ہی آنا شروع ہوا، شروع ہو گئی اس کی ابتدا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 23 سال میں پورا کر دیا۔ کوئی ایسی بات اللہ نے نہیں چھوڑی جو ہمارے لیے ضروری ہو۔ کس طرح سے ہم اپنے ہر عمل کو کامیاب بنا سکتے ہیں، ہم گھر میں ہو تو گھر کیسے ہمارا کامیاب ہوگا، پیسفل ہوگا، ہم باہر بازار میں ہیں تو بازار کو کیسے ہم پیسفل بنا سکتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو کیسے بابرکت بنا سکتے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہمیں مینٹین کرنا ہے، ہر چیز ایک ایک آرٹیکل آتا گیا اور 23 سال تک اللہ نے اس کو دھیرے دھیرے پورا کر دیا۔ جس طرح ہندوستان میں ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے خلاف آپ کریں گے تو آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا پنش کرے گی۔
اسی طرح ایک مسلمان کو وہ چاہے دنیا میں کہیں بھی رہے، اسے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ نے دیا ہے، اسی طریقے کے اندر اسے کام کرنا ہے، اسے رہنا ہے۔ اس کے بھی لمٹس ہیں، کوئی لمٹس ہم کراس کریں گے، کچھ غلط کریں گے، پنشمنٹ ملے گی۔ ہندوستانی قانون کے خلاف کر کے ہم چھپ سکتے ہیں، لوگ جرم کر کے کہیں بھاگ جاتے ہیں اور اسے تلاش کرتے رہتی ہے پولیس، وہ پکڑا بھی نہیں جاتا ہے۔ لیکن اللہ کو ناراض کر کے آپ کہاں بھاگیں گے؟ اللہ کے قانون کو توڑ کر کوئی کہاں بچے گا، کہاں بھاگے گا؟ اللہ سریع الحساب ہے، وہ بہت تیز ہے سزا دینے میں، دینا چاہے گا منٹوں میں دے دے گا، یہاں نہیں دے گا۔ ایک ایک ہمارا جو گناہ ہے، ایک ایک ہماری جو غلطی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، قیامت کے دن سب چٹا سامنے آئے گا۔ اور ہمارا جو قانون ہے بن گیا ہندوستان میں، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن جس کمیٹی نے اس کو بنایا ہے اور اس وقت کے جو ارکان تھے مجلس عاملہ کے، اس قانون کے بنانے کے لیے جن 299 ممبروں کو رکھا گیا تھا، ان میں سے کوئی بھی، اور آج تک جتنے ممبر آئے ہیں، کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 100% ہمارے اس قانون پر عمل کرتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ قانون ہے، فل فور، زبردستی اس کو ماننا ہے، اس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے۔ اتنا پاور ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، بہت سارے قانون توڑنے والے توڑ رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو 100% اس پر عمل کرنے والا۔ لیکن اللہ نے جو قانون حیات، دستور حیات، زندگی گزارنے کا جو 23 سال پر محیط جو قانون دیا ہے، پریکٹیکلی اس پر عمل کرنے والے بھی اللہ نے اتارا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پورے قانون پر خود عمل کر کے ہمیں بتایا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اللہ کے ہر حکم پر میں عمل کر رہا ہوں، تمہارے سامنے عمل کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک 100% اس اللہ کے قانون یعنی اسلام اور شریعت پر عمل کرنے کی اسے قدرت ہے، طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی حکم، کوئی قانون اللہ نے ایسا نہیں دیا جو ہمارے لیے مشکل ہو، جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، نہیں دیا اللہ۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا، ایک قانون بتایا کہ نماز اس طرح سے پڑھنا ہے، طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، ریپلیسمنٹ ہے، بیٹھ کر آپ نماز پڑھنا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سو جا کر لیٹ کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ ہے، بیمار ہو روزہ اب نہ رکھو، جب اچھے ہو جاؤ تو رکھ سکتے ہیں۔ ایک بھی قانون کوئی ایسا نہیں ہے جو عمل کرنے میں کوئی دشواری ہو۔ اللہ کے نبی نے خود اس پورے قانون پر عمل کیا، اور آپ کے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں ان قوانین پر سب نے عمل کر کے ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ ہمیں پیش کیا ہے۔ اتنا صاف ستھرا قانون، اور یہ کمپلیٹ ہوا ہے 10 ہجری کو، اللہ کے نبی کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے۔ حج کا موقع ہے،
آپ عرفات کے میدان میں ہیں، حج کرنے گئے ہیں، مدینے سے مکہ آئے ہیں حج کرنے کے لیے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ ساتھ میں ہیں، اور حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے، حج کے اندر جو سب سے بڑا فرض اور رکن جو ہے وہ عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے جا کر ٹھہرنا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اگر یہ کسی نے نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا کب ہے؟ بقرعید کے 1 دن پہلے، 9 تاریخ کو۔ بقرعید جو ہوتی ہے، مہینے کا نام ہے ذی الحجہ، اور 10 تاریخ کو بقرعید، عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اسے یوم النحر بھی بولا جاتا ہے، قربانی کا دن ہے اس لیے۔ اس سے 1 دن پہلے یوم عرفہ روزہ ہم رکھتے ہیں، نفل روزہ۔ مکے سے 10-12 کلومیٹر دور ایک میدان ہے، اس کا نام ہے عرفات۔ اس میدان کے اندر سارے حاجی کا جانا ضروری ہے، فرض ہے، بڑا رکن ہے۔ نہیں جائیں گے، انڈیا سے گئے، کعبے کے آس پاس گھومتے گھومتے ہی رہے، 9 تاریخ کے دن وہاں آپ نہیں گئے، آپ کا حج نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو اس مقام پر جو کہ حج کا سب سے بڑا رکن، سارے صحابہ وہاں ہیں، اللہ نے وحی بھیجی اور یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہاری شریعت، تمہارا دین پورا کر دیا ہے۔ تمہارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آج کے بعد ہر مسلمان کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ میں دینا چاہتا تھا، جسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو، چاہے وہ کہیں بھی رہے دنیا کے اندر، اسے یہ جو طریقہ دیا جا رہا ہے، اب یہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کی ہر چیز پوری ہو گئی۔ اب نہ کوئی دوسرے ملکوں کے قوانین کی طرح، جیسے ہندوستان کا ایک قانون ہے، ایک راجینگم ہے، امریکہ کا الگ ہے، ہر ایک ملک کا اپنا الگ ہوتا ہے، کچھ چیزیں سملر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور اس میں حسب ضرورت چینج ہوتے رہتا ہے، چینج کیا بڑھاتے رہتے ہیں۔ آزادی کے بعد ان 75 سالوں میں، جب سے ہمارا یہ راجینگم کو جو ہے 75 سال ہو رہے ہیں، آج کا 75واں ریپبلک ڈے ہے ہمارا۔ فریڈم تو دو سال پہلے ہو گیا 47 میں، لیکن ریپبلک ڈے کب بنا؟ پورے طور پر مستقل ہمارا ملک کب بنا؟ 50 سے پہلے، 47 اور 50 کے بیچ میں جو یہاں کا قانون تھا وہ انگریز کے زمانے کا تھا، اسے ایکٹ، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کہا جاتا تھا، اور 50 میں اس کو ختم کر کے یہ نیا قانون لایا گیا۔ ان کا دور ختم۔ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد، عمل میں پورا آنے کے بعد، اب انڈیا مستقل حکومت بن گئی۔ پہلے ہم بنا تو لیے تھے، لیکن 1-2 سال تک جو ہے ہمیں انہی قوانین کے حساب سے چل رہے تھے ہم۔ اب ہماری حکومت ہے، ہم کو ہی قوانین بنانا ہے، آلریڈی بن چکے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ جب کبھی کوئی ضرورت ہوگی، ہمارے 2/3 اکثریت ہوگی جس کے پاس بھی پارلیمنٹ میں، وہ نیا قانون لا سکتے ہیں، کوئی بات ہو، اور جو ہے اس کے اندر ڈیٹیلز میں جا کر حسب ضرورت اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے تقریباً 1435 سال پہلے، ہم 1445 میں 1445 ایئرس ہجرت کو ہوئے، 10 سال اگر آپ نکالیں گے 1435 ایئرس پہلے یہ ہمارا دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ عرفہ کے دن اعلان ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کہتے ہیں شریعت کو، ہمارے دین کو،
یعنی کہ وہ طریقہ جس پر ہمیں زندگی گزارنا ہے اللہ نے کمپلیٹ کر دیا. اب اس کے اندر نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں کچھ چیزیں داخل کرے یا کچھ چیزیں اس میں سے نکالے. بڑھانے کی کوشش کرے گا، گھٹانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے دربار میں مجرم ہوگا، اس کا ایمان ہی ختم. اور اس میں جو آرٹیکلس ہیں، یعنی ایک ایک حکم کو آپ آرٹیکل کہہ سکتے ہیں. نماز کا طریقہ ایک آرٹیکل ہے. نماز ایمانیات کے مختلف آرٹیکلس ہیں. اس حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں. کسی کی غلط تشریح کرے گا تو بھی پنشمنٹ اسے ملے گی. اللہ نے جس طرح نازل کیا ہے، اللہ کے نبی نے جس طرح سمجھا اس پر عمل کیا، اور آپ کے صحابہ نے عمل کر کے ہمیں بتایا، وہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے. کورٹ جو ہے کسی فیصلے سے پہلے ایگزامپل دیکھتا ہے. ایک ہائی کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے، وہ فیصلہ دوسرے ہائی کورٹ کے جج کے لیے ایک پروف بن جاتا ہے. اسی طرح ہمارے سارے صحابہ ہمارے لیے پروف ہیں. کسی حدیث کو، کسی آیت کو انہوں نے جس طرح سمجھا ہے اور عمل کیا ہے، اور ہم تک وہ چیز پہنچی ہے کامنٹری کے ذریعے سے، حدیث میں، تفسیر میں، تاریخ میں، کسی بھی طرح سے آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ اس آیت کو صحابہ نے یہ سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہ ہمارے لیے پروف ہے. اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور کوئی مشکل قانون اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ اس وقت کے مالداروں نے بھی اس پر عمل کیا، غریبوں نے بھی کیا. عبد الرحمن ابن عوف کے لیے بھی یہی قانون تھا رضی اللہ عنہ، جو بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، کروڑوں کا بزنس تھا اس زمانے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی یہی قانون تھا. یہی دین تھا جو کہ نام کے ساتھ ہی ان کا لگ گیا غنی. ان کا پیدائشی نام، ان کے باپ دادا نے یہ نام نہیں رکھا تھا. ان کا اصل نام تو عثمان ابن عفان ہے، لیکن ساری امت عثمان غنی کے نام سے ان کو جانتی ہے. غنی کا مطلب مالدار، دا رچ. اتنے مالدار تھے اور اتنا انہوں نے اسلام کے لیے کیا کہ ان کے نام کے ساتھ ساری امت نے رچ کا لفظ لگا دیا. عثمان غنی ان کو کہتے ہیں. ان کے لیے بھی یہی قانون ہے. اتنے بڑے وقت کے سب سے نمبر 1 آدمی پیسوں میں، خود خلیفہ ہیں. ایک طرف سب سے بڑے بزنس میں، اور ایک پوزیشن ان کے خلیفہ ہونے کی ہے. خود ہی آ کر نماز پڑھا رہے ہیں، 5 وقت کی نماز. اس لیے کہ خلیفے پر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے. آج ہم ایک دکان لگا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بعد میں جا کر نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو کام ہم کر رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. ہر آدمی ہر کام کے اندر رہتے ہوئے 100% عمل کر کے ہمیں بتایا. اسلام کا ایک الگ نظام ہے. کچھ چیزیں سملر ہیں، کچھ باتیں اچھی ہیں. جمہوریت کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر، اس وقت دنیا میں زندگی گزارنے کے یا حکومت کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان میں اسلام سے تھوڑا بہت جو قریب ہے وہ یہی ڈیموکریسی ہے. باقی سب ظلم اور جبر سے بھری ہوئی. یہ بھی پوری طرح صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا ہے کہ پبلک جو ہے اپنے حکمراں کو چنتی ہے. جیسے اسلام میں ہے کہ اپنے خلیفے کو لوگ جو ہے وہ لوگ ان کو اپنی رائے سے، مشورے سے اس کا انتخاب کریں گے. جیسے حضرت اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر کا انتخاب ہوا، سارے صحابہ نے اتفاق کیا کہ یہ سب سے بڑے، اور پھر حضرت ابو بکر کا جب آخری وقت آیا انہوں نے اور بھی صحابہ سے مشورہ کیا، اپنے بعد انہوں نے کہا کہ عمر فاروق بنیں گے رضی اللہ عنہ، خلیفہ بنیں گے۔ یہ خاندان نہیں تھا، بزنس میں کوئی پارٹنر نہیں تھے، ایمانی بھائی تھے جیسے آپ ہم ہوتے ہیں، سارا ملک ان کے حوالے کر دیا، یہ اسلام ہے۔ ابو بکر کے بھی بیٹے تھے، ان کے خاندان کے لوگ تھے، اور حضرت عمر نے صحابہ کے مشورے سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، 6 لوگوں کی کمیٹی۔ جب ان پر حملہ کیا گیا وہ زخمی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا یہ 6 کی کمیٹی ہے، ان میں سے کسی کو بنا لو، مسلمان تم آپس میں بنا لو۔ یہ 6 وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی ان سے راضی تھے، اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے تو ان 6 لوگوں سے آپ کی محبت تھی، عثمان، علی، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر، طلحہ، سعد ابن ابی وقاص، یہ 6 لوگ تھے۔ حضرت عمر نے ان کی کہا کہ ان 6 میں سے جس کو چاہے بنا لو، سب برابر ہیں۔ ان 6 کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بہت ہی قابل انسان تھے، بہت ساری حدیثیں ان کی منقول ہیں، بڑے صاحب علم تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ بڑا وقت گزارا اور لوگ بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے اس کمیٹی کو بناتے ہوئے یہ کہا کہ میرا بیٹا جو عبداللہ ہے، تم اس سے ایڈوائس تو لے سکتے ہو، اس سے مشورہ کر سکتے ہو کہ حکومت میں کس کے حوالے کرنا ہے، خلیفہ کسے بنانا ہے، اس سے رائے لے سکتے ہو، لیکن اسے ہرگز خلیفہ نہیں بنانا، ڈکلیئر کر کے چلے گی۔ تو مسلمانوں میں حکمراں جو بنتے ہیں وہ مشورے سے بنتے ہیں، اور پھر کسی علاقے کے لیے چنا ہوا جو خلیفہ ہے، جو لوگوں کے مشورے سے جسے بنایا گیا ہے، وہ تو پورے ملک میں جا کر کے تو سنبھال نہیں سکتا ہے، پھر وہ ایک ایک ایریے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیجتا ہے جسے امیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یمن پورا ملک مسلمان ہو گیا تھا، یمن کا ذمہ دار بنا کر، امیر بنا کر اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ امیر یہ ہوتے ہیں، مشورے سے کوئی خلیفہ بن گیا، اب وہ خلیفہ جس ایریے کے لیے جس کو بھی بھیجے گا وہ امیر ہوگا۔ یہ اصل میں امارت یہ ہے، مین جو ہے خلیفہ کہلائے گا یا امیر کہلائے گا، جو سب سے بڑا امیر ہے۔ اسی لیے ابو بکر کو کیا کہتے تھے لوگ؟ امیر المؤمنین۔ حضرت عمر کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، ایمان والوں کے امیر۔ بھائی امارت پاور سے اس کا تعلق ہے، آپ ذمہ دار ہیں، کوئی غلطی کر رہا ہے اسے پنش کرنے کی طاقت آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہاں امیر ہوگا، وہاں ذمہ دار ہوگا۔ اسے کسی دوسرے معنی میں لے جانا اور اس امیر کا اس امیر سے جوڑ دینا یہ بہت غلط ہے۔ یہ نظام حکومت ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے سینٹرل گورنمنٹ، ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پھر ہر اسٹیٹ کی الگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ گورنر بن کر آتا ہے، ہر اسٹیٹ کا ایک گورنر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک ایک علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں پہ پریسیڈنشیل گورنمنٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر جہاں نہیں ہوتا ہے وہاں سارا پاور پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے،
اور پھر جس ایریے کا جو گورنر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا جو نظام ہے وہ پارلیمانی نظام ہے، اس لیے پاور سارا کا سارا پرائم منسٹر اور چیف منسٹروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہاں کے صدر اور یہاں کا گورنر، ان کو زیادہ پاور نہیں ہوتا ہے، یہ تو بس اسٹامپ لگاتے جاتے، جو کہا جاتا ان کو بہت زیادہ، لیکن نام ان کا چلتا ہے۔ جس کو جو عہدہ دینا ہے، جو ذمہ داری دینی ہے، وہ اس امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی سارا سسٹم، اور پھر ساری پبلک کا کام یہ ہے کہ پہلے تو آپ جو نظام اللہ کی طرف سے آیا ہے زندگی گزارنے کا، جو قانون اللہ نے بھیجا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس قانون کے نافذ کرنے والی جو باڈی ہے، جو لوگ جہاں ہیں ذمہ دار، ان کی بھی اطاعت کرنا ہے، ان کا بھی ریسپیکٹ کرنا ہے۔ اس لیے امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے، وہ والا ریسپیکٹ ہے۔ بات بات میں کسی کو امیر بنا کر میں امیر ہوں، میری بات یہ نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کسی ایک کو آپ نے امیر بنا لیا، آپ اس کی بات مانتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر جو امارت کی بات آتی ہے نا، وہ یہ ہے۔ اصل میں اسلام نے پورے 23 سال کے اندر اپنا پورا نظام اللہ نے بھیجا ہے، ایک قانون بھیجا ہے، اور اس قانون میں رائے مشورے نہیں ہوگی۔ جب یہ ہمارا جو راجینگم بن رہا تھا، 299 ممبر اس میں تھے، اور ایک ڈرافٹنگ کمیٹی ایک تھی جو امبیدکر کے اس میں تھے، اس میں 7 ممبر تھے، اور یہ 299 میں سے ہی وہ بھی تھے۔ تو یہ سارا جو باڈی تھی، ان سب نے تقریباً 3 سال لگائے بحث مباحثہ کر کے، سب کچھ نکالا، کچھ لایا کسی کے ذہن میں، ان کی یہ باڈی ہے۔ لیکن جو نظام حیات، جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ صرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جس خالق نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں بنایا، وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سا طریقہ زیادہ سوٹ کرتا ہے، کس طرح سے زندگی ہم آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ اسی اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا ہے، کسی اور سے مشورہ کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایک قانون، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت، ایک ایک واجب، ایک ایک فرض، جو بھی ہمیں سکھایا گیا ہے دین کے نام سے، جو آج ہمارے سامنے ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے اللہ نے کبھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر، کبھی خود اللہ وحی کے ذریعے سے ہمارے نبی کے دل میں بات ڈال کر کے ہمارے سامنے یہ سارا سسٹم ہمارے سامنے رکھا گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، اللہ نے یہ بھی کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا اور آخرت میں زندگی گزارنے کا سب سے اچھا، سب سے اپڈیٹ جو اگر راستہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام سے اچھی زندگی دنیا کے کسی بھی طرز حیات میں نہیں ہے، دنیا کے کسی راجینگم میں، دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں وہ باتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ نے جو راجینگم ہمیں بھیجا ہے اس کے اندر ہے۔ یہ دستور حیات اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ امکان ہی نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ میں ساری زندگی کیا کیا کروں گا، کیا سوچوں گا، کیا پڑھوں گا، کیا لکھوں گا، اللہ کو
مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی سے سب کچھ معلوم تھا۔ صبح میں کیا کرنے والا ہوں مجھے آج نہیں معلوم ہے، لیکن میری موت تک میں کیا کرنے والا ہوں یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ وہ اتنا علیم ہے، اتنا جانکار ہے، اس نے میرے فائدے کے لیے مجھے ایک قانون بھیجا ہے۔ ہم انڈین قانون کا جتنا احترام ریسپیکٹ کرتے ہیں کرنا چاہیے، یہ سٹیزن آف انڈیا ہمیں ہر چیز پر عمل کرنا ہے، ہمارا تو ایگریمنٹ ہے، لیکن کیا اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ نے ہماری کامیابی کے لیے ہمیں ایک اچھی زندگی دینے کے لیے جو طریقہ بھیجا ہے اسے ہمیں کتنا رسپیکٹ کرنا چاہیے، اسے ہمیں کتنا جاننے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم اسے جانیں گے، اسے سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہماری زندگی کا لیول بدل جائے گا۔ صحابہ میں بہت پیسے والے لوگ نہیں تھے، آج کی طرح بڑے دنیا کے بہت سارے سورسز ان کے پاس نہیں تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی زندگی آئیڈیل ہوا کرتی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا، خود اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کا یہ حکم ہے اور ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جس راستے پر چل کر لوگ کامیاب ہو گئے، تیرے انعام کے مستحق ہو گئے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے نبیوں کا راستہ۔ اور آج اس دور کے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ہر نماز میں ہمیں حکم ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھا اور پیارا راستہ لے کر آئے ہمیں بتایا، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ عمل کب کرے گا؟ جب اسے سمجھے گا۔ تو جاننا سمجھنا اسی میں مضمر ہے، اس حکم میں وہ بھی آ گیا۔ پہلے تو جاننے کی کوشش کرو کتنا پیارا راستہ ہے، پھر سمجھو اس پر عمل کرو۔ اللہ کے نبیوں کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، جو نبیوں کو پہلے، جیسے حضرت ابو بکر ان کا نام ہی صدیق پڑ گیا۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی، ہر آدمی تھوڑا بہت سوچا، تردد کیا، دعوت دیتی اسے بولتے ہی فوراً ایمان نہیں لایا، کچھ نہ کچھ سوچا پھر وہ ایمان لائے۔ بہت سارے صحابہ لے آئے، لیکن ابو بکر تنہا ایسے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعوت دی فوراً بغیر سوچے سمجھے ایمان لے آئے۔ اللہ نے وہ صدق بہ، یہاں مراد ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے بارے میں کئی آیتیں ہیں، ان میں ایک آیت یہ ہے کہ وہ صدیق ہیں، اللہ کی ہر بات کو بغیر کسی تردد کے وہ یہ سمجھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یہی میرے لیے سیدھا راستہ ہے۔ جو بات اللہ نے فرمائی اپنے نبی کے ذریعے سے، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پہ چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ایسے مسلم ایمان والے ہونے کی حیثیت سے اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی اسلام جو ہمیں دیا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا ریسپیکٹ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو اگر پسند کرتا ہے، اسلام کے کسی بھی آرٹیکل کے مقابلے میں، کسی بھی حکم کے مقابلے میں، اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو زیادہ پسند کرتا ہے، اس طرف اس کی توجہ نہیں ہے، دوسری چیزوں کی طرف فوکس کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ادھر لوگ آج اسی میں لگے ہوئے، ہر چیز میں غیروں کے طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
اللہ نے ڈکلیئر کر دیا اگر کامیاب ہونا ہے تو اسی میں رہو گے، کامیاب ہوگے، یہ چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر جاؤ گے وہ بات قبول نہیں کرے گا اللہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، اور آخرت میں بہت زیادہ گھاٹے میں جاؤ گے، بہت زیادہ نقصان میں جاؤ گے۔ تو جس طرح چونکہ آج جمہوریت، یوم جمہوریہ ہے، ریپبلک ڈے ہے، آج وہ دن ہے جب ہمارے بڑوں نے ملک کو آزاد کرنے کے بعد اس ملک کے چلانے کے لیے ایک دستور تیار کیا بڑی محنت سے، اور 1950 آج کے دن 26 جنوری کو وہ جو تیار کیا تھا اسے نافذ کر دیا کہ آج کے بعد ہم ہندوستانی اس پر عمل کریں گے۔ چلا آ رہا ہے، 75 سال گزر گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ نے آج سے 1445 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی اور 3 سال اور ملا کے تقریباً 1450 سال پہلے زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ، ایک طریقہ، ایک دستور حیات بھیجا ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی عظمت کریں گے کہ یہ سب سے ہمارے لیے کامیاب راستہ ہے، تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت کب ہوئی تھی، کب پوری ہوئی، ہمیں پتہ نہیں۔ انڈیا میں کب یہ قانون لاگو ہوا تھا تاریخ کے ساتھ ہمیں معلوم ہے، کن کن لوگوں نے اسے کمپلیٹ کیا تھا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر کتنے ممبر تھے، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ لیکن ہمارا یہ جو دستور حیات ہے، ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، بہت زیادہ یہ بھی نہیں ہے، تو سارا کا سارا اللہ نے بھیجا ہے نا، کسی نے تیار نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے خود پریکٹس کر کے، عمل کر کے ہمارے سامنے اس کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اور یہ سن 10 ہجری میں ذی الحجہ کا مہینہ، 12واں مہینہ 10 ہجری، ابھی جو ڈیٹ ہماری چل رہی ہے یہ جو ہے 1440 پر 5واں سال چل رہا ہے، اور یہ جب 10 ہجری تھی تقریباً 1430 پر 5 سال پہلے، 9 تاریخ کے دن، بقرعید سے ایک دن پہلے یہ خوشخبری، اللہ اب دین کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ایک یہودی جو مسلمان نہیں تھا، اس نے جب یہ آیت سنی، حضرت عمر کے پاس وہ آ کر کہتا ہے، اے عمر، آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہماری کتاب تورات کے اندر نازل ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوئی ہم اس کو عید کا دن بنا دیتے۔ اتنی بڑی بات اللہ نے بتائی، بشارت دی ہے کہ دین پورا ہو گیا، اور یہ دن اللہ نے اپنی چاہت سے بھیجا ہے، اللہ کو یہ دن پسند ہے۔ دنیا کا کوئی راجینگم، دنیا کا کوئی کانسٹیٹوئنسی جو ہے اللہ کا پسندیدہ نہیں، پتہ نہیں کن چیزوں سے اللہ خوش ہوگا، اور اللہ کے کلام کے اگینسٹ میں کوئی آرٹیکل بنتا ہے، کہاں اللہ خوش ہوگا۔ ہر وہ راستہ جو دنیا میں رائج ہے، کسی بھی ملک کا ہو، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس راستے پر، اس کانسٹیٹیوشن، اس راجینگم کے اندر چل کر اللہ کو ہم خوش کر سکتے ہیں، نہیں۔ لیکن یہ ایک راستہ ہے جو خود اللہ نے ہی اعلان کر دیا کہ یہ ایسا راستہ ہے جس پر مجھے خوشی ہوگی، تم چلو گے۔ تو ایسی بڑی بات ہے، ایسی فخر کی بات ہے اسلام کے لیے۔ اگر یہ ہمارے یہودیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی، ہم اس دن ایک عید کا دن مناتے، یادگار دن بناتے، جیسے بہت سارے یادگار دن ہیں۔ کرسچینٹی میں جو ہے کرسمس بہت اہم ہے، اور ہمارے یہاں آج کا دن اہم ہے، اسی طرح 15 اگست ہمارے لیے اہم ہے، یہ عید کا دن ہوتا ہمارے لیے۔ حضرت عمر نے جواب میں فرمایا، ہمارے لیے بھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی عید سے کچھ کم دن نہیں تھا، وہ بڑا ہی مبارک دن، سال بھر میں سب سے بیسٹ ڈے جو ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔
راتوں میں جو سال بھر میں شب قدر کی جو اہمیت ہے، راتوں میں سب سے بڑی رات جو ہے وہ شب قدر ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینے کی ہے۔ ویسا دنوں کے اندر یوم عرفہ سب سے بڑا دن ہے سال بھر میں۔ یوم عرفہ تھا، ہم سب حج میں تھے، اور اتفاق سے اس دن یوم عرفہ جو ہے جمعے کے دن آیا تھا۔ ایک تو جمعہ عید المؤمنین تھا، پھر عرفہ کا دن، اور اس آیت کے اترنے کی وجہ سے ڈبل عید ہو گیا تھا۔ لیکن کتنے مسلمانوں کو یہ یاد ہے؟ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ان بنیادی چیزوں کو ہم یاد رکھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اللہ اور آگے بڑھنے کی توفیق دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔